میں جدھر بھی گیا لوگ کہنے لگے، میں جدھر بھی گیا لوگ کہنے لگے، دیکھو خواجہ پیا کا گدا آ گیا، دیکھو خواجہ پیا کا گدا آ گیا۔ بہر کے وہ بھی یہ ہمیں تھے۔ اب آئیے میں اسی موضوع پہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس ایک موضوع پر گفتگو کروں، میری آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ جب تک یہ فقیر آپ کے سامنے ہے تب تک آپ نے موبائل بند کر دیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میری طرف متوجہ رہیں، میرے ایک ایک لفظ کو اپنے سینوں میں، اپنے دماغ میں اتار لیں، محفوظ کر لیں، زندگی میں انمول موتی کی طرح سے اس کو حفاظت پہ رکھیں، تاکہ میرے مرنے بعد کوئی شیطان آپ کو بھرمت نہ کر سکے، آپ کے مسلک اور آپ کے عقیدوں سے آپ کو ہٹا نہ سکے، اور جو صحیح عقیدہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو عطا ہوا ہے، وہ تا عیش اسی طرح سے اس کا پرچار پرسار ہوتا رہے۔ لہٰذا چند لمحوں کے لیے دنیاوی واتاورن سے نکل کر کے اس روحانی اور نورانی مجلس کے حصہ بن جائیں، اٹو ٹنگ بن جائیں، اور میری بات کو ذرا سا غور سے سنیں۔ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اجول کامیاب اور کامیاب، ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم زدنی علما۔ میری اس روحانی اور نورانی محفل پاک کی گفتگو کا موضوع یا عنوان ہے عرس ولی، عرس ولی۔ بیٹے ضیاء الحق نے میری گفتگو بڑا آسان کر دیا، اب مجھے ایک راہ دکھا دی چچا کو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو ہم جیسے دیوانے، آپ جیسے دیوانے ہیں، ہر سال اپنے بارگاہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رجب شریف میں میرے داتا، میرے مولا، میرے ملجا میں سرکار ہند ولی عطا رسول کی بارگاہ میں آ کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، واقعی اس کی کیا اہمیت ہے، کوئی مقام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایسے ہی میں چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا سینٹرل پارٹ ہے، کیندری بندو۔ اب آئیے پہلے تو یہ طے کر لیں، جیسا کہ بتایا ہے بیٹے نے، کہ عرس کی کیا معنی ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے، دو چیزیں ہیں نا، اور عرس کس کا منایا جاتا ہے۔ میں دیکھیے، یہ کوئی جذباتی جلسے جلوس کی کا اسٹیج نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ورورہ انگیز، روح پرور، جوشیلی تمام نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے محفل گونج اٹھے اور جیسی باہر گئے تو پانی کے بلبلہ ثابت ہو اور ذہن ہر چیز کافر ہو جائے۔ یہ خانقاہی گفتگو ہے۔ لہٰذا میں اپنے میڈیا مینیجر سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ چند مہینوں سے جو ہے ہمارے ان بچوں نے جو ہے انتھک محنت کے بعد جو ہے یہ جو سیریز چلایا ہے درس خانقاہ میں، اسے ایک جوڑ لیں، دیکھیں شاید اس سے کچھ حاصل ہو سکے، ہم کچھ سیکھ سکیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو بہر کے بعد یہ میں کر رہا تھا کہ عرس کے کیا کیا اسپیکٹ ہیں، اس میں کیا کیا تقریبات ہوتی ہیں اور کس کے لیے ہوتی ہیں، اور آ کر کے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں۔
قرآن عزیز کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہیں. تو پہلے تو عرس ولی ہے نا، تو ولی سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ ولی کسے کہتے ہیں. تو اگر ولی کے معنی بتائے جائیں تو جو حدیث پاک ہے بخاری شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہے. تو اللہ جب یاد آ جائے گا، دیکھیے بڑا آسان ہے جملہ نا، اللہ یاد آ جائے. تو مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنے نور چشم بیٹے عاطف کی اگر دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کر کے ان کے والد محترم علیہ رحمہ جو عارف بھائی فوراً یاد آتے ہیں، ان کی جھلک آ جاتی ہے، ان کے افکار، ان کے اعمال حسنہ. اس کے بعد ان کے دادا وغیرہ جتنی میرے شناسائی ہے، جتنی میں نے جو ہے میرے سر کے تاج ان حضرات کو دیکھ کر کے فوراً ایٹ اے گلانس جس انگریزی بولتے ہیں. تو جب ولی کو دیکھ، وہ شخص جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آیا ولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی ہم تمام اس کے افکار، اس کے اعمال حسنہ، اس کی چال چریتر چہرہ وغیرہ وغیرہ سب ایک تصور کر کے جو ہے سامنے آ جاتا ہے. وہ پوری ماپدند پہ اگر پیمانے پہ اترتا ہے تبھی جا کے اللہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے حدیث پاک. اور قرآن کیا کہتا ہے جو میں نے تلاوت کی، وہ لوگ ہیں اللہ کے مقرب بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس ہے، پڑھ لیجیے جا کر کے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن نے بتا دیا، مومن ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، اور ان کی زندگی تقوی کے تحت گزرے گی. اس لفظ تقوی میں بڑی وسعت ہے، ایک سمندر ہے. تقوی کس طرح کا، کن باتوں کا، اگر گفتگو کی جائے پھر رات گزر جائے گی، مگر سماج نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں گے کس طرح سے عبادت کی ہے، اللہ کے رسول کو بتائے مطابق کیا کیا پرہیز کیا ہے، تمام گناہوں سے صغیرہ اور کبیرہ سے بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف فرما تھے وغیرہ، ڈیفینیشن پوچھی گئی تقوی کی. تو یہ بتایا گیا کہ اگر پگڈنڈی ہے، راستہ ہے نا جھاڑیوں والا، اگر کوئی شخص اس سے جو ہے دامن بچا کے پار ہو جائے، پرخار ہے، کانٹے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بشت جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ راہ ہے، اس پگڈنڈی سے اگر وہ شخص جو ہے بچ کر کے نکل گیا تو تقویٰ. گویا کہ ہر پرکار کی برائیوں سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہوئے، مخلوق کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ سے 24 گھنٹہ اس کی لو لگی ہوئی ہے. تو وہ ہے ولی. تیر پہ تیر کھائے جا اور یار سے لو لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. تو وہ جو ولی ہوگا اگر اس درجے کا ہوگا تو آپ اور ہمارے یہاں وہ امنڈل کمنڈل لے کر کے بھیک مانگے گا، بھیک مانگنے آئے گا، شوبدے دکھانے آئے گا، یہ لیجئے کاجو ہے، یہ برفی ہے، یہ بادام ہے، یہ پتھر ہو گیا، مٹی اٹھایا پتھر ہو گیا. اور سب لوگ جس کو چمتکار ہوئی کیا کہتے ہیں، نمسکار والی بات ہے. دیکھیے میں ذرا سا ٹچ کرتا ہوں نکلتا ہوں، 3-4 ورڈز ہیں، الفاظ سن لیجیے. معجزہ، یہ سیمت ہے صرف انبیاء علیہ السلام، نبیوں کی، اللہ کی طرف سے. جتنی باتیں بتا رہا ہوں سب اللہ کی طرف سے. یہ سن لیجیے، پہلے کلیئر کر لیجیے، کنسپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے. جو بھی ذرہ ذرہ جو ہے پورے کائنات کا وہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کی ذات جو ہے، کण کण کا جو ہے اس چیز کو انگریو کرنا انگریزی بولتے ہیں، تم لکھ لیں. اس کے علاوہ یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو نبیوں کو اللہ کی طرف سے
کچھ ایسے عطا ہو جاتی چیزیں ہیں کہ ہمارے اور آپ کے عام خیال میں ایک اچوبہ لگتا ہے، غیر فطری ہو نہیں سکتا. کوئی چیز یہاں پہ عجیب ہو جائے کھڑے کھڑے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اچنبھے والی چمتکار جسے کر سکتے ہیں. تو نبیوں کے لیے اللہ رب العزت سے جو عطا چیزیں ہوئی اس کو کہتے ہیں معجزہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام، صرف مثالیں دے رہا ہوں. سب کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ. چاند کے ٹکڑے کر دیے، معجزہ ہی ہوا نا. سورج کو بلا لیا، معجزہ بنا. سمجھانی کرو گے، ٹھیک ہے کلیئر. اب آئیے ولایت. ولایت بھی اسی انداز کی ہے. اچھا، نبی کیا کرتا ہے کہ اس معجزے کو اور اپنی ذات کو چھپاتا نہیں ہے. وہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم میرا کلمہ پڑھو، مجھ کو اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں. مقصد چھپاتا نہیں ہے نبی. اور اب ولی میں آئیے، ولی کو جو بتایا تو اب اس سے کوئی ایسی انہونی چیز بن جائے، دکھ جائے تو اس کو کہیں گے کرامت. مگر دیکھیں فرق ہے اس میں اس میں. کیا فرق ہے کہ ولی جو ہے نہ اپنی ولایت کا نہ کرامت کا چرچا کرتا ہے، نہ اپنی ولایت کا ذکر کرتا کسی سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو کتابوں میں یہ ہے. میں اسے بتا رہا ہوں کہ جو منڈل کمنڈل لے کے گاؤں کوچے میں خاص کر کے جو ہے ہمارے مستورات سن لیں، ان کا ایمان سب سے کمزور ہوتا ہے. جہاں کچھ چمتکار دیکھا بس جھک گئے، بس باپو آگے آگے، بعد میں تن من دھن سب لے کے چلے گئے، کوئی بات نہیں. جو ہے اگر یہی شعبدے بازی کرانی ہوگی تو سب سے بڑا جو ہے جادوگر جو ہے اسی کو سب سے بڑا ولی مان لیجیے. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے، ولی تو پہلے تو کہے گا ہی نہیں کہ میں ولی ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ پتہ نہیں چلے گا، اس انداز میں رہے گا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے پوری زندگی ولی ہونے کے باوجود بھی کہ اسے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے. پوری زندگی اس کو ولایت کبریٰ حاصل ہو سکتی ہے، مگر ممکن ہے کہ پوری زندگی میں اسے کوئی ولایت ظاہر نہ ہوئی ہوئے، مگر 24 کیرٹ ملے گا آپ کو اللہ کے رسول کے بتائے فرمان اپنی زندگانی کا. کندن. اور ولی تو اپنی ولایت کو اگر کسی سے ہو بھی جاتا ہے نا، راہ سلوک میں خواتین و حضرات، یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ولایت اور کرامت کسی ولی کی، اگر 100 ہیں پگتھیے تو یہ 17ویں پگتھیے پہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب ریاضت کر کے اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے درجہ جیسے کورس ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، تو اس طرح بڑھتے تو اگر بتائیے کہ کوئی ولی ہے اگر 17 پودان میں پہنچ کر یہی رمت گمت کرتا رہے گا تو 87 کب ان کو حاصل ہوگا؟ رکتا ہی نہیں ہے، مڑ کے دیکھنا ہی نہیں اس کو. کبھی ہو گیا کہ ظاہر الگ سی بات ہے. اور وہ اپنے کتابوں میں ہے، سن لیجئے، وہ اپنی کرامت کو تو اس انداز میں چھپاتا ہے، اور ولی اپنے کو جیسے ہماری مہن بیٹیاں جو ہے ایام خاص میں اپنے کو چھپاتی، یہ آیا کتابوں میں. اور آج کل جو ملعون جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی تصویر یہ سب کا بنا کر کے جو ہے صرف اور صرف جو ہے دھوکہ مکاری عیاری کی شکل میں. کہا ہے نہیں کسی نے کہ جو سوانگ کیا ہے، جو پھر رہے تھے سوانگ، کپڑے بدل کر کے بابو، جو پھر رہے تھے سوانگ رچائے گلی گلی، ان رہزنوں کو، لٹیروں کو، ان رہزنوں کو لوگوں نے بابا سمجھ لیا. یہ ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے نا سماج میں. لہذا محفوظ رہیں ان سے جو ہے. اور جہاں تک ولی کی میں نے بتایا کہ وہ اپنے کتنا چھپاتا ہے، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مخدوم سمنا لکھتے ہیں، ہمارے سلسلے چشت کے ایک بزرگ خواجہ محمد جام چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر ہے اس کا. کیا ذکر ہے
کہ وہ ولی تو تھے ہی مگر ان کی زندگی کیا تھی؟ وہ لیبر مزدوری کرتے تھے اور سویرے کھڑے جاتے تھے چوراہے پہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ مزدوری کیا کرتے تھے جو بھی اپنا. جب ان کا وقت قریب آیا, جب ان کا احساس ہو گیا تو انہیں اپنے ایک دوست کو بلایا کہ بھیا میرا کام کر دینا. ان کا کیا کرنا ہے؟ بولے دیکھو یہ میرا مکان ہے چھوٹا سا, یہ میرا چولہا ہے, اس پہ توا ہے اور توا کے نیچے جو کالک ہوتی ہے نا, کہ میں نے سالوں سے جان بوجھ کر کے اس کو صاف نہیں کیا ہے, تہبتا لیئر بائی لیئر کالک جمی ہوئی اس کی, یہ دیکھ لو. اور دروازہ کھولا, روم کھولا, کہ دیکھو یہاں ساکٹ رکھی ہوئی ہے, زنجیر رکھی ہوئی ہے. کہ لیں جب میرا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ یہ توے کو اٹھا کر کے اور اس کی کالک لے کر کے میرے منہ پہ پوت دینا ہے. اس لیے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو لے کر کے میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. اور یہ جو زنجیر رکھی ہوئی ہے میرے مرنے کے بعد اس کو میرے پیر میں باندھ دینا اور گھسیٹ کر کے قبرستان لے جانا, اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ 4 مومن کے کندھوں پہ چڑھ کر کے قبرستان جاؤں. اس دوست نے ان کے انتقال کے بعد جیسے ہی کوشش کی دوا اٹھانے کی, ندائے الہی آئی, خبردار یہ میرا دوست ہے, میری بارگاہ میں آ رہا ہے, اگر جرأت کی تو پوری کائنات کالی کر دی جائے گی. اسی واسطے اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ہم تو اللہ کو یاد کریں گے اپنے حساب سے, لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ جب اللہ ہماری چرچا کرے گا تو کس انداز میں کرے گا, کس شان میں, تو خبردار ہمت مت کرنا. اور واقعہ سنیں گے تم ولایت کو چھپانے کا, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد الباری وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں, بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا واقعہ ہے, کسی نے کہا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے. خیر اس قصے کا واقعہ قصے نہیں ہے, لیکن کیا واقعہ ہے وہ سن لیجیے. تو امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریپیئر ورک کرانے کے لیے سویرے ایک مزدور کی تلاش میں نکلے اور گئے بغداد کی چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے دیکھا گھومتے پھرتے تو ان کو ایک جوان سا لڑکا دکھا, وہ تو اللہ کے ولی خود تھے. دیکھا کہ ان کے چہرے پہ ایک شعائیں, اس لڑکے کو روحانیت کی نورانیت کی شعائیں نکل رہی ہیں. ان کے پاس گئے, کہنے لگے بابو کیا کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کہنے لگے کہ میری مزدوری کرو گے؟ بولا ہاں حضور ہم اسی لیے ہیں. وہ لوگ کتنا لوگ ہیں؟ اس وقت جو ہے 4 دینار کا ریٹ تھا. اس نے کہا ہم 3 لیں گے. سنیے گا توجہ کا طالب, میں نے کہا نا میری طرف دیکھتے رہیے, سنتے رہیے. انہوں نے کہا میں 3 لوں گا. ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں میری شرط ہے, اس شرط پہ آپ کے ساتھ جاؤں گا. کیا شرط ہے بھائی؟ کہ میں آپ کے کام پہ چلوں گا, مگر جیسے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی, جس حالت میں رنگ چھوڑ دوں گا, مسجد میں روانہ ہو جاؤں گا. کہنے اچھا, دوسری کیا شرط ہے؟ کہ آپ ہم سے سوال نہیں کریں گے. 2 چیز. چلیے چنانچہ لے کے گئے. آج کل تھوڑا نا مزدور ہیں ہم لوگ, کام چور. تو جو لوگ دن بھر کرتے ہیں انہوں نے اس کو 2 گھنٹے کر دیا, اور جو کام بتایا تھا وہ پورا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ اور بھی کہاں بتا دیے, تو شام تک یہ بتا دیے کر دیں. وہ کر رہے تھے تو مٹی تھوڑی باہر آئی تھی, سمجھ رہے ہیں, اور باہر آئی تھی تو اسی اسنا میں
مؤذن کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، انہوں نے چھوڑ دیا گانے. تو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان کو آواز دی، ان کا سنیے جا ہی رہے ہیں نا، تھوڑا لیول کر دیجیے، اس میں چلے جائیے. بولے آپ کے والد صاحب سے میرا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ اس مداخلت نہیں کر سکتے. مسجد وہ آئے، کام ختم کر لیا. تو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بیٹو اگر آپ خدا نہ مانیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں شام کو. کہنے لگے نہیں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اور آج کل کا تو پھر بغائے کہہ لیجیے یہ جو ہے یار مکہ جو گھوم رہے ہیں، روٹی کھاتے ہیں اللہ کے عرض پر، فرش پر، اور کہتے ہیں ہماری عبادت ہوتی ہے عرش پر. ان کا نہیں، میں روزے سے ہوں. اچھی بات ہے. خیر وہ چلے گئے کام کر کے. کچھ دن کے بعد پھر وہ کچھ ضرورت پڑی، پھر گئے ڈھونڈنے کی. اسی لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ نہیں ملا. پوچھا کیا بات ہے بھائی، کہاں ہے؟ بولے صاحب وہ پچھلے ہفتے نہیں آیا ہے. بولے کیوں؟ کہنے لگا ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا کیا معمول ہے کہ جو اس کو نوکری کے جو کرتا ہے مزدوری، اس کی جب تنخواہ مل جاتی ہے 3 درہم جو دینار، تو جب تک اس کا کام ہو جاتا ہے 1 ہفتے کا، اور کوئی کام ہم نہیں کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو 2 ہفتے ہو گئے. بولا ہاں سنا ہے کہ وہ بیمار ہے. بیمار ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ بولا صاحب سنا ہے کہ وہ شہر کے قبرستان کے پاس کہیں رہتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے اور ہلکا سا دستک دے کھولا، آواز آئیے. جیسے یہ پہنچے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے، ضرور آئیں گے، آپ آئیے. چلیے حضرت دیکھیے میرے پاس وقت بہت کم ہے. دیکھا کہ تپش کے مارے تپ رہا تھا، فیور سے، بخار شدید تھا اس کے. ان کا حضرت دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری آخری شب ہے. سن بابو، لگتا ہے کہ میری آخری شب ہے اور پھر اللہ سے ملن کی باری ہے. لہٰذا ایک میرا کام کر دیجیے گا. ان کا کیا کام کرنا ہے؟ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے، نے کہا اس کو رکھ لیجئے اور میرے کفن دفن کے لیے جو ہے یہ آپ کے کام آئیں گے. دوسرے جیب سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی ہیرے کی. انہوں نے کہا یہ انگوٹھی لے لیجئے، یہ امانت ہے، اور حاکم میں جو وقت ہے. کون؟ ہارون رشید. کہنے لگے ان کے پاس جب گزرے ہیں تو ان کو اشارہ کیجیے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو ہاتھ نہیں ڈالے گا، مجھے پوچھے گا نہیں، رکے گا نہیں، لیکن آواز دے کر کے کہیے گا کہ بھائی آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. ٹھیک. ایسے ہی ہوا کہ رات میں کہنے کہ آپ تشریف لے جائیے، میرا وقت برباد مت کیجیے، مجھے بہت کام کرنا ہے، مجھے اللہ سے بہت توبائیں کرنی ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے. خیر بات وہی ہوئی. جو دوسرے دن صبح امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب پہنچے، ہلکا سے دھکا دیا، دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال کر چکا تھا بچہ. انہوں نے وصیت کے مطابق سب کچھ کیا ہوا اور انگوٹھی لے کر کے کھڑے ہو گئے جگہ. وہ ہارون رشید گزرے ادھر سے، تو جیسا امید تھی پھر انہوں نے جیسے کہا تو انہوں نے بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امانت. دیکھا امانت. کہ لیں یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو فوت ہو گئے، انتقال کر گئے. انتقال کر گئے؟ چلو مجھے اسے قبر پہ لے چلو. توجہ کا طالب. وہ لے گئے اور کہا اس کی قبر ہے. ہارون رشید اس قبر پہ لپٹ گیا اور رونے لگا، چیخ کر رونے لگا، دہاڑے مارنے لگا. امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان کیا بات ہے. انہوں نے کہا حاکم وقت بتا دو صحیح کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا خود تھا، میرا بیٹا خود تھا. کہنے تمہارا بیٹا اور اس عالم میں اور اللہ کے مقرب بندہ کیا ماجرا ہے؟ کہا مجھے کچھ اور تو نہیں معلوم ہے، مگر وہ
حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا، وہ ان کا مرید تھا۔ یہ ولیوں کے شان ہے۔ اب منڈل کمنڈل لے کر کے آپ گلی کچھوں میں نہیں گھومیں گے بہن بہنوں، ہوشیار ہو جانا جو ہے۔ تو یہ تو رہی۔ ایک اور چیز آتی ہے جو رمت گمت دیکھتے ہیں نا آپ لوگ۔ اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور آتی ہے، معونت، وہ بھی ایک مومنی سے ہوتا ہے، اسی طرح کرامات کی طرف سے چھوڑیے۔ اب جو مین چیز ہے اس کا نام ہے استدراج، استدراج اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ وہ مومن سے کبھی نہیں ہوگا، وہ سب بے دین ہوں گے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ شیطانی وسوسہ۔ اسی شیطانی وسوسے میں آپ کو تاج محل بھی دکھے گا، قطب مینار بھی دکھے گا، سونا چاندی بھی دکھے گا، ماں بہنوں کے گہنے بھی دکھیں گے، تاکہ ان کے باپو آیا باپو آیا باپو آیا، نہیں سمجھیں گے کاپو آیا کاپو آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کہ حضور شاہ بغداد جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دیکھا ایک بیگ ان کا کمرہ جو ہے نور سے بھر گیا، سنیے نور سے بھر گیا۔ آواز آئی، عبد القادر تیرا رب تجھ سے خوش ہو چکا ہے، تجھے بات کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کہتا مقرب بندہ بن گیا ہے کہ دوسرے کی حاجت پوری کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ سننا ہی تھا کہ سرکار جنہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً پر چھٹ گیا وہ جو شیطانی فریب تھا۔ آواز آتی ہے، اے عبد القادر، دیکھیے ایک اور چال، اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، کام ملعون، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھ کو بچایا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے اللہ نے بچایا۔ تو یہ رمت گمت والے جو آئیں گے نا وہ استدراج ہوگا، آپ کو عجیب عجیب طرح چیزیں دیکھیں گے جو سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ کے گھر او کیا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بچیے گا اس سے بچ کے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ولی جو ہے وہ بنتا کیسے ہے، پریکشا اس کی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے موئی باپو جیسے لوگ بن جاتے ہیں، چلنے پھرنے والے جو گناہوں سے لدے ہیں، یا ان کا کوئی کرائٹیریا کوئی سیلبس ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ میرا ایک شعر تھا نا کہ جس نے دل سے پکارا کہا یا معین، جس نے دل سے پکارا کہا یا معین، فرش تا عرش خواجہ معین پائیے۔ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ کچے مولوی لوگ ہوں گے نا دوسرے فرقے والے، وہ تو کہیں گے غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ اس میرے شعر کو ذہن میں رکھیں، جب کوئی کبھی جو ہے رچنا کرتا ہے اس کی پشت بھومی ہوتی ہے، بخاری شریف ہے اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے کہ رب تعالی، رب قدیر، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، جب اپنے کسی بندے خاص سے اس کی عبادت، ریاضت، افعال، کردار، طہارت، پاکیزگی، نفس کی تطہیر وغیرہ سب کو آزما لیتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا کہ نہیں یہ میرا بندہ تو میرا بندہ ہے، میرے علاوہ اس کے دل میں اور کسی کی جگہ نہیں ہے، غیر اللہ جو ہے اس قلب سے جا فنا ہو چکا، ختم ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، اس کی جگہ میرا عشق ہے، میرے رسول کی محبت ہے۔ تب وہ آواز دیتا ہے، اے جبریل مجھ کو ہندوستان کے شہر اجمیر کے میرے بندے
خواجہ معین چشتی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی ہے۔ بخاری شریف ہے۔ اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیں روح الامین ہے، فرشتوں کے سردار، وہ جاتے ہیں تمام ملائکہ کو اکٹھا کرتے ہیں کہ سنو، اللہ رب العزت کو خواجہ معین چشتی سے محبت ہو گئی ہے، اور اللہ کی وجہ سے مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، لہذا فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو، ان کی چرچائیں کرو، ان کے جپ کرو، ان کی اشاعت کرو، ان کے ترانے گاؤ۔ لہذا وہ سب فرشتے آسمان سے فرش پہ آتے ہیں، گلی کوچے میں آتے ہیں، میرے داتا میرے مولا میرے ملجا کی ترانے گاتے ہیں، عاشق خواجہ کے قلب میں ان کی محبت ڈالتے ہیں، ان کی چرچائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا میں آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اپنے سے آگے نہیں، اللہ کی نظر آپ پہ ہو گئی عاشق غریب نواز پر، اس نظر کی وجہ سے فرشتوں نے غریب نواز حیدر ولی اللہ رسول کی محبت آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، تو کتنا بھی لوگ روک تھام کرتے ہیں، ہم برگائے غریب نواز حاضر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہو گیا موڈ آف سلیکشن، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جب ایک اللہ کا ولی اس دور فانی سے کوچ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے یہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ مسند امام حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، اور مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں کیا ذکر ہے۔ جب اللہ کے کسی ولی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو 500 اللہ کے خاص فرشتے اس ولی کامل کی بارگاہ میں آتے ہیں جنتی جوڑے میں۔ میں نے کہا نا موبائل بند کر دیجیے، میری طرف دیکھیے اور سنیے، اور جیسے سبق کلاس میں رہتا ہے نا اس سے یاد کر لیجیے، تاکہ ملون آپ کو جو ہے میرے بعد یا کسی بات جو ہے اس وشے میں بھرمت نہ کر سکے۔ وہ آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے بزرگوں سے کہ روح نکالتے وقت جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو 500 ملائکہ خاص اس ولی کامل کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اس موقع پر، وہ اس کے سامنے جنتی تمام مناظر پیش کرتے رہتے ہیں اسکرین پہ۔ اب تو آج کل ٹی وی وغیرہ آ گیا ہے نا، اللہ کی اسکرین آ گئی اس کے سامنے، تاکہ وہ اللہ کا ولی جو ہے اسی جنت کے نظاروں میں ویست ہو جائے۔ اس موضوع سے ہٹ کر کے ایگزامپل میں دے دوں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک عشر ان کے جسم میں داخل ہو گیا تھا اور نکلنا بڑا مشکل تھا، سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تو کیا کیا تھا مولا علی مشکل نے؟ ایسے نہیں نکلے گا، کیا کیسے؟ انہوں نے مسلح بچھایا، نفل کی نیت کیا، اللہ کہیں گے جب میں ویست ہو جاؤں نکال دینا۔ یہ عشق تھا ان لوگوں کا، جب اللہ سے جڑ گئے جب تو دنیا کی انہیں پرواہ نہیں کیا درد ہو رہا ہے کیا آرام ہو رہا ہے۔ تو اب اس ولی کے سامنے فرشتے وہ سب سین کریٹ کر رہے ہیں جنت کے نظاروں کے، اسی میں ویست ہیں۔ یہی نہیں، حدیث پاک میں ہے اب موت کے فرشتے آ رہے ہیں اور روح قبض ہو رہی ہے اور درشیہ دکھائے جا رہے ہیں، اور فرشتے ان کے جسم کو دھیرے دھیرے سہلا رہے ہیں اور ان کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ درشیہ میں مصروف ہیں۔ اب روح پاک ان کی جو ہے ان کے جسم میں باہر آ گئی،
اس جسم پاک کو اب فرشتے لے کر کے آسمان میں جا رہے ہیں. وہاں پر حضرت جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ ان کا ویلکم کر رہے ہیں. 70,000 اس بندے خدا کا استقبال ہو رہا ہے. 70,000 فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں. اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بارگاہ عظیم اللہ کی بارگاہ میں. اس روح کو اور وہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجود کرتی ہے، پیش کرتی ہے بارگاہ اللہ تعالیٰ میں سجود. اور اس کے بعد پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اب لے جاؤ دوبارہ. کہتے ہیں مر گئے کڑ گئے وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ سم معاذ اللہ. اب لے جاؤ پھر. اب یہاں پہ ایک بندو ہے، نقطہ، تاکہ آپ لوگ بھرمت نہ ہو کہ بھائی کیا ضرورت تھی کہ اس روح پاک کو اللہ کے پاس لے جانا اور پھر آ کر کے قبر میں ان کے جسم میں ڈال دینا. سوال اٹھ سکتا ہے نا. اس کی وجہ ہے ارے سنی اور رشک کرو اپنی عقیدت پر، اپنے مسلک پر. وہ یہ ہے کہ آخر میں کیا ہونا ہے؟ قبر میں دیدار یار ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ دیدار یار ہونا ہے. یہ دیکھنا ہے یا رسول اللہ کہنے والا تھا کہ کچھ اور کہنے والا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دیدار کرانے سے پہلے وہ پاک روح تو تھی ہی، لیکن مزید آپ نے دیکھا ہوگا یہ کامن درش ہوتا ہے کہ لوہار جو ہے نا، کسی کا آپ دے دیں برتن وغیرہ خوب اس کو مارتا ہے جلاتا ہے، مارتا ہے جلاتا ہے، جتنی گندی ہوا جو بھی صاف شفاف ہو جائے. تو ولی کی تو ایسی روح جو پاک ہوتی ہے. مزید اللہ تعالیٰ اپنی تجلی الہی اس پر ڈالتا ہے، اس روح پر مزید اس کو سوچ کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، تاکہ میرے محبوب پہ جا رہا ہے. یہ روح جو ہے میرے محبوب کے پاس جا رہی ہے، لہذا کسی طرح کا کوئی شبہ، کہیں کسی کا بھرم نہیں ہونا چاہیے کہ اس روح میں کسی طریقے کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ اس روح کو اس انداز میں پاک کر کے پھر بعد اس کی جسم میں ڈالتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہا بیٹے نے کہ انتظار ہے محبوب کا، تو جب محبوب تشریف لائیں گے تو کیا کہے گا وہ ولی؟ جیسے ہی سرکار آنے کی آہٹ ملے گی، تو شعر ہے نا کہ سرکار کے آنے کی سنگن سی جو پائی ہے، سرکار کے آنے کی آہٹ سنگن سی جو پائی ہے، تعظیم کو تربت کی مٹی ابھر آئی. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اپنے قبر کو پورا کہ سرکار جب تشریف لائیں گے تو زندگی بھر ان کے ترانے گائے ہیں، اتنا گستاخ کہ میں لیٹا رہوں گا سرکار کھڑے ہوں گے. اس لیے پورا ابا عبدالنبی نے بھی شادو سے سنت کو ادا کیا. تو جیسی سرکار آئیں گے تو ولی کامل کیا کہے گا؟ بلغ اللولا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ. یہ پڑھ کے استقبال کرے گا سرکار کا نا. اسی کو حضرت عاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. اللہ اکبر. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور میں ایک گل سے ملاقات کی رات. ہے شب گور کا معنی قبر، ہے شب گور میں ایک گل سے ملاقات کیا. وہ گل کون ہے؟ مدنی تاجدار ہے. دیکھا ہے؟ یہ ولی کی عظمت ہے. لہذا کوئی بھرم نہیں ہونا چاہیے. میں نے کیا بتا دیا؟ ولی کی پربھاشا، ولی کا سلیکشن، اور ولی کی روح جو کس طرح سے جو ہے دوبارہ اس کی جسم میں آتی ہے. ہاں اب کیا بچا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟
تو عرس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا. دیکھیے بہت ہی میں پورے دل کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی بھی شک اگر ہے تو کھڑا ہو کے مجھ سے سوال کر لے. پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے، جس کو جو بھرم ہو. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ جسے بیٹھے ہیں آئے قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت پاک پڑھتے ہیں نا، منقبت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قبر پہ حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لنگر تقسیم کرتے ہیں، لنگر کے سامنے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، چادر پیش کرتے ہیں. یہی نا جی. آئی چلیے قرآن کی روشنی دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. جو ہے پہلے سے دیکھ لیا قبر پہ جانا، ٹھیک ہے. ولیوں کی بات چھوڑیے، عام انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو آپ یہ بتائیے، اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں، اس سے بھی وہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں. تو جب قبر میں قبرستان میں جا کر کے سلام سنت ہے، جہاں جہاں ضروری ہے میں زور دے کے بتانا چاہ رہا ہوں، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. تو اگر عام قبر کی بات میں کر رہا ہوں، بلوں چھوڑ دیجئے کہ اگر وہ خالی مٹی کا ڈھیر ہے تو نمبر 1 یہ کیوں حکم ہے سرکار دو علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام پیش کرو. اور جب سلام پیش کرو گے تو یقیناً جواب آئے گا، کیونکہ جواب دینا واجب ہے. یہ تو عام قبر ہے نا جی. تو آپ بتائیے کہ ولیوں کے قبر ہو، انبیاء کے قبر ہو، تو وہاں جواب نہیں ملے گا؟ قبر پہ جانا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اب آپ لوگ یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، ہم کو تو نبی آخر الزمان کے زمانے کی بات بتائیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کا کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وزٹ وغیرہ. ادھر ادھر مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے، بیٹھ جائیے گا. شیطان ملعون جو ہر جگہ رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نہیں؟ شب برات ابھی گئی نا، شب برات گئی کہ نہیں گئی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ نے جنت البقیع میں پایا کہ نہیں پایا؟ وہ کیا تھا؟ قبر تو تھی تمام لوگوں کی وہاں پہ. اس سے زیادہ پہلے بتا دیں کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ، ان کی ماں مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے بیچ میں ایک جگہ ابوا، وہاں پر آرام فرما ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ماں تو ماں ہے نا، اور بیٹا تو بیٹا ہے. تو نبی آخر الزمان کے دل میں خیال آیا، ماں کی یاد آئی. اللہ رب العزت تو ہر چیز جانتا ہے نا. کہا جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اجازت ہے. دیکھیے میرے محبوب سے کہہ دو کہ اجازت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پہ حاضری دی. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر. میں نے کہا نا میں جاہل نہیں ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں. میں خود ہی جو ہے کوشچن بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو کوشچن سے پاک کر دوں. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ تو پہلے نبوت تو بعد میں نہ آئی بھائی نا. تو ان کے پرشچین لگاتے ہیں ان کی مغفرت پہ یا ان کی اس پہ. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن ہے کہ ہم کسی کافر یا کافرہ کے سمادھی پر نہیں جا سکتے، حرام ہے، کفر ہے.
نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں؟ تو اب آپ بتائیے کہ جو وہ لوگ نادان جو ہے انہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو خداوند قدوس کیسے فرماتا جبریل جاؤ کہو میرے محبوب سے اجازت ہے. سویری کامن نا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سرکار کہاں اور نہیں گئے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سرکار کی چچی تھی نا، ماں کی طرف پالا تھا نا، ماں ہی کہتے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو سرکار کو پتا چلا. سرکار بڑے مغموم ہوئے، ظاہر سی بات ہے. وہ گئے، ایک اس کا اعلان سن لیجئے، باقی دوسرے وشے میں دیکھیں گے. جب قبر جنازے سے پہلے جب قبر کھد گئی تو سرکار دو عالم سلام. اچھا اس چیز کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، تمام لوگ، تمام جتنے محدثین اکرام ہیں، ائمہ، سب مانتے ہیں اس چیز کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور لیٹ گئے، اپنی چچی کے قبر میں لیٹ گئے باقاعدہ. اور اس کے بعد جو تکفیر ہوئی تو گئے نا، ثابت ہو گیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا چلیے یہ تو ہو گیا. اب کیا بات آئی کہ قرآن کا پڑھنا، بات آئی نا قبر پر. ٹھیک ہے. تو درود شریف پڑھیے، درود شریف. اچھا آج اور درود شریف پڑھیے. ہاں مجھے یاد آ گیا، آج جمعے کی رات ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جیسی جمعہ شروع ہوتا ہے دن، خاص اللہ کی طرف سے فرشتے درود پاک کا تحفہ جو پیش کرتا ہے اس کو بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں اور نورانی پیپر پہ نورانی قلم سے جو ہے ولدیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پریزرو کر دیا جاتا ہے ہمارے لیے. پڑھیے سبحان اللہ شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے اس کو امام داؤد نے اس کا ذکر کیا ہے. واقعہ یوں ہے کہ حضرت سعد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تفہیم کے بعد اللہ کے رسول کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ شروع میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اقدس پہ تھوڑا سا یہ دکھا کہ مغمومی جسے کہتے ہیں نا ہلکی سی. پھر اسی بیچ میں دیکھا طبیعت حشاد وشاد نظر آئی چہرے انور سے، کھل رہا چہرے انور. تو سرکار سے پوچھا غلاموں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی قبر تھوڑی سی تنگ ہو گئی. میں مستقل پڑھ رہا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس کلام کی برکت سے پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ سب ہو گئی قبر. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ قبر پر قرآن پڑھنا. اور یہ بتائیے کہ جو ہم لوگ درود پاک جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ہے نا قرآن تو ہے نا. یہ حکم ہے کہ نہیں کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے درود السلام پہ تو روزہ رسول لوگ پڑھتے ہیں نا، درود پاک پہ پڑھتے پیشی تو کرتے ہیں جی. وہ بھی تو قرآن پاک ہے نا. اس کا بھی قرآن پاک ہو گیا پڑھنا. اب کیا بچا اس میں؟ پھول بچا. پھول بچانا ہے، پھول پیش کرتے ہیں نا. سنیے غور سے، سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سنیے. بخاری شریف ہے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، 2 قبر رک گئے، کھچر پہ تھے، کھچر بدک گیا، مطلب یہ کہ اس کھچر کو بھی سرکار کی نسبت کر دیکھیے، اس کو بھی انداز ہو گیا، something is wrong inside the grave، قبر میں کچھ ہے، سرکار دعا سے اتر گئے۔ انہوں نے صحابہ سے کہا کھجور کی ٹہنی ظاہر کی بات وہاں پہ، تو وہ لے آئی گئی، ان قبروں پہ رکھ دی گئی۔ پوچھا لوگ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹے موٹے جو گناہ تھے، ایک تو ہاں یہاں دیکھ لیجیے، ایک تو پاک نہیں رہتا تھا، پیشاب وغیرہ سے جو ہے نا طہارت سے پرہیز نہیں کرتا تھا، تو اس پہ تھوڑا عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا جو ہے غیبت و چغلی کرتا تھا، خاص کر کے میری بہنیں مائیں سن لیں، فرمایا کہ غیبت وہ کرتا تھا، زیادہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ جو ہے ہری ہری جو ہے پتیاں ہیں، جو دال ہے، جب تک یہاں رہیں گی، اللہ کا ورد کرتے رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، تو ان کے گناہ تھوڑے سے کم ہوتے رہیں گے۔ یہ ثابت ہے نا، ہو رہا ہے نا ثابت۔ تو ابا نے کہا کیا پیش کروں، کیا نظر کروں، افسوس کسی قابل ہی نہیں، کچھ پھول عقیدت کے ہیں جنہیں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں، اور روٹھے ہوئے اپنے خواجہ کو میں آج منانے آیا ہوں۔ کوئی کہے نہ کہے میرے پیر نے کیا، ہم کو کرنا ہے۔ اور دیکھیے وہاں سے چلیے اور آپ یہ دیکھ لیجئے۔ اچھا میں یہ بات ایک بتا دوں، جہاں قبر کی بات آئی تھی نا، تو اس میں یہ بھی جوڑ لیجئے، اس سے یاد آ گیا مجھ کو کہ جب غریزہ ہندل ولی عطا رسول آئے ہندوستان، تو لاہور کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آئے، اور پڑاؤ کہاں ڈالا؟ داتا گنج بخش ازویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 40 روز تک آپ نے عبادت کی، اور جب فیض برکات سے نوازا گیا انہیں، ان کو قلبی سکون حاصل ہو گیا، تصدیق کی کہ اللہ کا یہ ولی جو آ رہا فرما رہا ہے، تو کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا پیر پیرا پیر کامل کامل آلہ رہنما، کہا کہ نہیں کہا؟ اور پھر میرے جو سرکار بارگاہ میں جب آئے تو ولیوں نے تاج ڈالے، کیا ہے نا کیا شاہوں نے تاج ڈالے اور ولیوں نے سر جھکائے والی بات ہے، سب نے آ کر کے عقیدت پیش کی نا۔ ابھی اس کا دیکھیں ابھی پہلو آ رہا ہے اسی میں پھول میں، غریب نواز ہندو لیتا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آئیے، آپ دیکھیے ہم اور آپ جاتے ہیں پیشی کرتے ہیں۔ اور یہ بتا دیں جنرل نالج ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ گلاب کا پروڈکشن سرزمین ہے ہند کے جو مقدس میں ہوتا ہے۔ خیر صاحب کتنا پیارا ہے گلاب، دیکھ رہے ہیں کھیتی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ خیر اب آپ دیکھیے کہ اپنے اپنے زمانے کے مخدوم اولیاء کرام نے غریب نواز کی بارگاہ عقیدت میں آ کر کے جو ہے کس طرح سے خراج عقیدت پیش کی ہے۔ کون آیا؟ مخدوم سمنا آئے، مخدوم سمنا آئے چشوشوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ غریب نواز حاضری کی۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، قبر پہ حاضری بھی ہو رہی ہے، اور کیا نظر کریں گے؟ ولی کامل ہے نا، تو پائتانہ جو دے رہے ہیں نا سرکار کا، ایک درخت ہے، شمرخ کا درخت ہے، سن لو یاد کر لو، وہ یادگار ہے مخدوم سمنا کی کہ سرکار جب تک یہ ہرا بھرا رہے نگاہ کرم اس خادم پر رہے۔ نظران عقیدت وہ بھی تو ہری چیز ہے، پیش کیا ہے بارگاہ میں عقیدت کے طور پر۔ اور سنیے جو نوری ہتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، ہتے نور، اس کے ایک چھیڑے پر آپ نے دیکھا ہوگا برگد کا پیڑ ہے، بچے وہاں پہ تولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد آ گیا، ٹھیک ہے، وہ کس کی یادگار ہے، کس کی عقیدت ہے؟ اس برگد کا پیڑ سرہن شریف کے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری بارگاہ غریب نواز میں، کہ سرکار یہ پیڑ جب تک ہرا بھرا رہے گا آپ کی نظر کرم مجھ پر رہے گی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھول پیش ہو گئے، ثابت ہو گیا، اور اس کے بعد جن بزرگوں نے ایسے نے پیش کیا، چاہے قطب الدین بختیار کاکی نے حاضری دی ہو، چاہے نظام الدین اولیاء نے حاضری دی ہو، کس نے بھی دی ہو، اتنی مشاہد میں تمام جو ہے آتے گئے جاتے گئے اور ابھی تک حاضری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھول پیش کرنے وغیرہ وغیرہ جو ہے، پھول تو ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے صاحب چادر، میرا خیال ہم دھیرے دھیرے اختتام پہ جا رہے ہیں، قوال حضرات پریشان ہوں گے کہ ہمارا کب معاملہ شروع ہو گیا۔ سن لیجئے آخری وقت اب کیا ہے
میں نے بہت پہلے کسی تقریر میں کہا تھا کہ زمانے بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا تبا کر کے. اس زمانے میں جتنے بھی ذہین ترین علماء کرام، مفتیان کرام اور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو شامل کر لیتا تھا. پروف میں یہ ہے کہ مکہ معظمہ پہنچا تو سوچ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، سب آ کر کے آؤ بغیر کریں گے. جہالت دور تھا نا، کون گھاس ڈالے گا. اسے جلال آ گیا. اور سنیے گا، اسے جلال آ گیا. اس کے دل میں ذرا سی میل پیدا ہوئی. ارے انہوں کے ایسا عالم ہے کہ مجھے میرا ویلکم نہیں کیا. جیسے ابراہ نے کچھ جو حرکت کی تھی مردود نے نا، اس میں کچھ خیال ابھی آیا، اللہ کی گرفت ہو گئی. تمام جتنے ڈاکٹر اس زمانے حکیم تھے، وہ جتنے بھی تھے سب بیکار ہو گئے، کچھ نہیں. اس کے میں نے بتا رہا کہ ذہین ترین علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، اس طرح کے اللہ والوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. جب سب عاجز آ گئے تو اس میں ایک اللہ کا ولی بھی تھا. اس نے جا کر کے کہا کہ بھائی میں ان سے اکیلے ملنا چاہتا ہوں. خیر رسائی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ صحیح دیکھیے اس وقت کوئی نہیں ہے، میں ہوں، آپ ہیں اور اللہ ہے. اللہ کے ولی تو ان کو تو بشارت ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے. ان کا آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کعبہ شریف کے متعلق اپنے دل میں کوئی غلط خیال پیدا کیا تھا؟ دیکھیے میں پوچھا اس کی وجہ. انہوں نے کہا ہاں. کیوں؟ بتایا کہ بھائی ہم سوچے سواگت کے لیے آئیں کریں. بھائی یہ جاہل قوم ہے، بدو قوم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ننگے طواف کر رہے ہیں، ان کو کیا مطلب ہے کسی سے کوئی چیز ہے. لہذا جو ہے اب آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر لیجیے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شفا آ جائے گی. لہذا اس نے صدقے دل سے توبہ کیا کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی میرا دل کے اندر آیا تھا، شیطانی وسوسہ تھا، مجھے معاف کر، غفور رحیم ہے، اللہ نے شفا عطا کر دی. تو وہ اب عقیدتاً پہلا غلاف کعبہ شریف پر بادشاہ تبا کی طرف چڑھایا گیا. اور اس کا انوکرم. اچھا وہی بادشاہ ہے، سن لیجئے، کہ جو وہ مفتی تھے وہاں پر. اچھا وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آگے جائے قافلہ، تو مفتیوں نے کہا کہ ایک اور ہمارے لیے کام کر دیجیے کہ اب ہم تو یہاں آ گئے، ہماری میراث پوری ہو گئی، اب اس سے ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اب حشر ہی برپا ہوگا، تمام چیزیں ہوں گے، آخری زمان آئیں گے، ان کے ہم درشن کریں گے وغیرہ وغیرہ، لہذا میں جان دیجیے. تو اس بادشاہ نے بات آگے بتا دیتا کہ یاد رہے آپ لوگوں کو. ایک خط جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ میں جا کر حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پہ بیٹھی نا، تو سرکار نے جو فرمایا لا بھائی میرا خط دو، ارے وہ خط جو ہے بادشاہ تبا نے لکھا تھا اور مفتی اعظم کو زمانے کے دے دیا تھا کہ یہ امانت ہے، اس کے حفاظت سے رکھنا اور تم لوگ گواہ رہنا. میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ میرا خط جس زمانے میں جس کو سرکار علیہ وسلم آئے تو یہ خط جو ہے ان کو دے دیا جائے. اس میں میں نے ان کے ہاتھ پر ان کو مان کر کے جو ہے ایمان لایا ہوں، اس کی میں نے صداقت کی ہے. سمجھا آپ؟ اس سے اب چلا معاملہ جو ہے اب ایک وجدانی اس کی سپورٹ پر غلاف کیا. اور کیوں اولیاء کرام کے قبروں میں جا رہے ہیں، ان کے مزارات میں کیوں جا رہے ہیں، اس کا ایک درش دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا عابد. اب طبرانی سنی، طبرانی حدیث سے بات. ایک بدو آیا، بہت سنی بہت طبرانی. ایک بدو آیا مسجد نبوی میں، مولا علی مشکل شاہ صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی بتایا کہ میں یہاں سے آیا، یہ وہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عطا جوش پہ تھی. ان کا مانگو جو مانگنا ہو، کیا چاہتے ہو. تو جناب دیہاتی نا، اب احمد شاہ جیسا تو نہیں تھا نا. اس نے کہا بیچارے نے کہ حضور بس انتظام کے میں گھر پہنچ جاؤں سواری. مولا علی مشکل کی شاہ بھی کھڑے تھے، وہ مسکرائے لذیر لب. انہوں سے
کیا مانگا تو مانگا، اٹھ نہیں مانگا. ارے حشر کی اپنی جو ہے آخرت مانگ لیتا، خاندان کی آخرت مانگ لیتا، سب کے مانگا تو اٹھ نہیں مانگا. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مانگ لو. کہا اچھا حضور ایسا کیجئے کہ اٹھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جانے کا خرچہ بھی دے دیجئے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اب وہ تو گاؤں گھر وہ تھا چنانچہ اس پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا صحابہ کرام کا جو ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سنیے غور سے. کہنے ارے بھائی تم سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی عورت ہی اچھی تھی. یہ جو کہا تو سب کے کان کھڑا ہو کے صحابہ کرام کر کے حضور کیا فرمایا آپ نے؟ کیا ماجرا ہے؟ تو ماجرا سن لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے نبی تھے نا، انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، انتقال ہو جائے تو مجھ کو میرے باپ حبران سٹی آف خلیل میرے باپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں لٹایا جائے. یہ وصیت تھی ان کی. لہٰذا ان کے قبر ان کے جسم اطہر کو تابوت میں سنگ مرمر میں کتابوں میں آتا ہے پیک کر کے. اب سنیے گا اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا. ابھی کہاں رکھا گیا نہیں بتائیں گے، سنیے آگے. رکھ دیا گیا اور ندائے الہی آئی موسیٰ کو علیہ السلام کو، اے موسیٰ جب تم ہجرت کرو اپنے لوگوں کے ساتھ تو اس تابوت یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا. ٹھیک. اب جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، پھر ان کی جو لمبا واقعہ ہے نا، تو کسی نے یاد دیا ہے کہ حضرت ہمیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت لے جانا ہے. ارے ہاں کہاں ہے؟ کہنے کے پتہ نہیں. اب دیکھیے ایک نبی دوسرے نبی کی مدد تلاش کر رہا ہے. ہمیں منع کیا جاتا ہے نا، مدد تلاش کر رہا ہے. کسی بزرگ نے کہا یا نبی میں بتا سکتا ہوں، ایک بوڑھی عورت ہے اس کے پاس اس کی جانکاری ہے. سنیے گا مائیں بہنوں، لے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو پاس لے جائے گا، بوڑھی عورت کے پاس. انہوں نے کہا ماں ایسے بتایا جو بھی ہے. بولے ہاں میں جانتی ہوں. کہ بتاؤ. کہ ایسے تھوڑا بتا دیں گے. بتاؤ کہ نہیں. تو حضور نے کہا تھا نا کہ وہ تو بوڑھی سے اچھی تھی. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے، کیا مانگتی ہو؟ تو کہنے موسیٰ اس شرط بتاؤں گی کہ کل جنت میں میرا مکان تمہارے مکان کے سائے میں ہو. میرا مکان تمہارے مکان کے سائے میں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، ارے کیا بات کر رہی ہو؟ جنت تک تو ٹھیک ہے، میرے مکان کے سائے میں تم اپنا مکان. دیکھیے یہاں پہ ایک بات ہے، بزرگان دین کہتے ہیں خواہش کیجئے کہ جنت بقی میں ہو، سرکار کے روضے تک تو چھائے ملے. اندر ولی اللہ کے رسول کی جو ہے نگری نمے جو ہے ہماری جو ہے آخری دم نکلے گی. سایہ ٹھیک ہے. ان کا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہیں تب نہیں بتائیں گے. ندائے الہی آئی. موسیٰ گرانٹڈ بتا دے، کر لے وعدہ کہ کل انشاءاللہ جو ہے جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بولے چل موسیٰ اگر یہ ہے دریا نیل کے پاس چل. اور اس جگہ پہ وہ تابوت جڑا ہوا ہے دریا نیل. اچھا آپ سن لیجئے، کہتے ہیں کہ خیر صاحب بارگاہ میں جانے سے کیا ہوگا، چادر چڑھانے سے کیا ہوگا. دیکھیں میں ملا رہا ہوں، چادر چڑھانے سے کیا ہوگا، کیوں چڑھا رہے ہو وغیرہ وغیرہ. سنیے متوجہ کا طالب نہیں ملے گا، یہ باتیں نہیں ملیں گی کہیں. اگر ملیں گی تو خانقاہ کچھ چشت ملے گا. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جو ہے دریا نیل کے کنارے جو ہے ڈال دیا گیا تو اللہ کی طرف سے رحمت و برکت یہ ہونے لگی کہ دریا نیل کا پانی جب مس کر کے ان کے تابوت سے جہاں یہاں جا رہا تھا ہریالی ہریالی تھی. لہذا اس چھڑے والے ان کا خبردار. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوکھے میں رہیں اور آپ جو ہرے میں رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ویوستھا ایسی کی گئی کہ وہ جو پانی آتا تھا ان کے تابوت سے ٹچ کرتا تھا اس کو بائفرکیٹ کر دیا جاتا تھا. آدھا پانی ادھر جا رہا ہے، آدھا پانی ادھر جا رہا ہے. یہ بھی گرین ہے اور وہ بھی گرین، سب لہلا رہے ہیں.
یہ عظمت نبی ہے، موضع نبی ہے، اور ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی بارگاہ میں نہ جائیں، ہم چادر نہ پیش کریں۔ ارے اسی چادر کے مس کرنے کا جو ہے نتیجہ ثمرہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل جب ہم مریں گے ہماری خواہش ہوگی ہر عاشق خواجہ کی کہ ہمارے کفن پہ غریب نواز ہند ولی عطا رسول کی چادر پاک ہو۔ تو یہ ہے چادر کا راز اور اس کا ورچسپ۔ تو بتائیے کہ ہم تو اس نیت سے بارگاہ غریب نواز میں چادر پیش کرتے ہیں اور بابو جیسے لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں چادر میسر ہو جائے، لہذا ہم گھر میں لے جائیں، خیر و برکت رہے، پروف ہو رہا ہے نا یہ سب چیزیں۔ لہذا اللہ رب العزت جو ہے ہم سب لوگوں کو، اچھا آخری بالکل چند سینٹنس میں یہ سب تو بتا دیا، تو یہ بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا عاشق غریب نواز ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہو؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو ہیں، ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا ایمان، ہمارے بال بچے سب نچھاور ہیں اس بارگاہ میں، لیکن ہمیں کوئی بتایا تو دے بھیا کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سنا ہے، میں نے کہا یا اللہ، یا اے میرے محبوب، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں جب محبت کرنے لگتا ہے تو پوری کائنات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کا ولی ہمارے زمانے میں نہیں ہے تو ہمارا حشر جو ہے آخرت میں کیا ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی صورت میں وہ شخص جو اس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھا تو ہوگا کیا؟ لمبی ہو جائے گی، میں بتا دوں ہوگا کیا کہ ہم جیسے گناہگار بدکار جہنم میں جو ہے ڈالے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے، اور یہ اللہ کے بندے ادھر سے گزریں گے، اور یہ ٹولیاں ایسی ہوں گی بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں گے۔ لوگ کچھ بات بتائیں کسی لیکچر میں، یاد رکھیں، یاد دلائیں گے، بتا دیں گے، جائیں گے تو ہمارے سے کہے گا اے میرے داتا غریب نواز ہند ولی عطا رسول، سرکار سن تو لیجئے، یہ سرکار بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ خادم آپ کے زمانے میں نہیں تھا، مگر آپ روشن ضمیر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ترانہ معین نے ہمیشہ گایا ہے، آپ کو ہمیشہ یاد کیا ہے، باپ نے یاد کیا، پردادا نے یاد کیا، پوری خاندان نے یاد کیا، پورے سلسلے نے آپ کو پکارا ہے، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ سرکار آپ کی دعائی ہے، ہمیں بچا لیجئے، سرکار ہمیں پہچان لیجئے، ہم آپ کے غلام وہاں بھی ہیں اور ہم آپ کے نعرہ یہاں بھی لگا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہند ولی عطا رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے کہ رب قدیر میرا غلام جہنم میں ہے، سرکار مولا مالک کرم کر دے، اپنے رحمانیت کی برسات کر دے، اسے فضل فرما، اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے گا یا معین الدین جاؤ، شہنشاہ بغداد جاؤ، قطب الدین بختیار کاکی جاؤ، داتا گنج اجمیری جاؤ، اپنے غلاموں کو لے لو، پہچان لو۔ لہذا تمام اولیاء اعظام جن کے بغیر حساب کتاب جو ہے جنت ملے گی، وہ اپنے اپنے غلاموں کو نکالیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کا پیر غریب نواز ہند ولی عطا رسول، جیلاں کے تاجدار داتا گنج غوث ادوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے غلاموں کی پوری لائن میں کھڑا ہو جائیں جنت دروازے پر، جب تک کہ آخری ان کا غلام جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے بھی نہیں جائیں گے، وہ آخری میں جائیں گے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ یہ عظمت ولی ہے، عظمت اولیاء ہے، یہ عرص ولی ہے، یہ عرص اولیاء ہے۔ لہذا ہم عقیدت مند، ہم غریب نواز کے غلام اسی شان و شوکت سے عرص مناتے ہیں، منا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت تک نسل در نسل جو ہے اسی عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مناتے رہیں گے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جلسے جلوس کا انداز جو بیان اور ہوتا ہے، خانقاہوں کا بیان اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے پلانے کی بات کیا کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کیا کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اتحاد و محبت و پیار و خلوص
کے دائرے میں رہ کر کے اس کی روشنی میں اللہ اللہ کے رسول کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انداز میں جو خالقائی انداز ہے. میں نے جو اپنے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو عنوان کیا تھا؟ عرس ولی. اور اس میں نے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی تھی، لیکن وقت کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ دامنگیر تھا وقت، میرے پھر بھی کافی وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کچھ چھوڑ دیا تھا. لیکن کل کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ دیکھیے صاحب جب اصلی بات آئی تو کنی کاٹ گئی جس کو بولتے ہیں نا، اس میں دو پہلو رہ گئے تھے. سن لیجیے، اس میں دو پہلو رہ گئے تھے. ایک تو پہلو کیا تھا کہ سامنے رکھ کر کے کھانے کے قرآن پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو ثابت کرنا تھا نا مجھ کو. اور ایک یہ تھا کہ بھائی ہر سال اسی 27ویں شب میں کیوں مرتا ہے؟ اینول کیوں مناتے ہیں؟ عرس بار بار ہر سال اسی تاریخ میں. یہ دو چیزوں کی وضاحت کرنی تھی مجھ کو تاکہ جو ہے میں ہر کوشچن کو اٹینڈ کر سکوں. ٹھیک ہے، اب فیصلہ جو ہے آپ پہ ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں سن لیجئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کھانے والی بات پہلے سن لیجئے کہ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے، کیا ثبوت ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے، نادان ہے وہ لوگ. ہم لوگ گھر میں جو کھانا شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. کیوں لوگ سامنے ہے کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے کھاتے ہیں جی، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور سنیے، غزوہ تبوک تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جو واپسی ہو رہی تھی، کافی لمبا سفر تھا نا، مہینوں کا جو ہے، تو واپس جب لوٹ رہے تھے تو کھانا ختم ہو رہا تھا. کھانا ختم ہو رہا تھا. تو کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. تو کچھ نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کر لیں گے، اس طرح سے جو ہے چلتے رہیں گے. تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانے پہنچی کہ یہ ختم ہے راشن جو ہے اور یہ پلان ہے کہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، تو وہ آئے پھر انہوں نے کہا ارے بھائی یہ بتاؤ کہ اگر ایسا کریں گے تو ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں پھر چلیں گے کیسے؟ سواری کہاں ملے گی پھر؟ تو کہنے اچھا میرا ایک کام کرو، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، تو وہاں کیا تھا؟ کھجور، سرکہ جو کہتے ہیں نا، سرکہ کھجور ہے اور جو چھوٹی موٹی جو ہے چیزیں رہی ہوں گی. تو انہوں نے کہا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کے دے دے. انہوں نے ایک چادر میں کپڑے میں پورے قافلے سے کہا لا کے رکھ دو اس پہ. ان سب نے اس پہ لا کے رکھ دیا جو کچھ جس کے پاس تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لپیٹا مٹری کو اور کہاں گئے؟ بارگاہ رسالت میں. بارگاہ رسالت موجود تھے نا اس میں جو ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے سامنے رکھ دیا اور کہا سرکار جو ہے دعا کر دی برکت کے لیے. سرکار زیر مسکرائے، سرکار نے ہاتھ اٹھا دیا رب قدیر کی بارگاہ میں، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ جو اٹھایا اس موٹری کو تو اس کی کوانٹٹی میں کوئی فرق مجھے نہیں دکھا. لے آئے تو ہوئی نا ان کو کتنا وزن ہے، پڑھنے کے بعد بھی اتنی ہی کوانٹٹی تھی، مگر اللہ کا شکر تھا نبی پاک کی خیر و برکت تھی ان کی دعاؤں کی کہ فرماتے ہیں اور کتابوں میں ہے کہ وہاں سے جہاں سے پڑھا تھا مدینہ منورہ تک جو ہے وہ چلے آئے کھاتے پیتے اور مدینہ منورہ بھی ختم نہیں ہوا. وہ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. رسول اکرم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو گیا نا سامنے رکھ کر کے. اب آخری کہ بھیا کیوں ہر سال 28 شب کیوں منائے جاتے ہیں اور بھی کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب یا نبی اللہ.
دیکھیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتا دیا جاتا ہے، بتا دیں تاکہ آگے جو ہے گنجائش نہ رہے نا. جنگ احد کے موقع پر شہدائے احد کی تدفین ہوئی. ہم سب جا کے زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب سنیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے کربلا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، بیٹا میرا عالم دین بیٹھا ہوا ہے گواہی دے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں جس دن شہدائے کربلا شہید ہوئے تھے اسی کے روز صحابہ کرام کے ساتھ پہنچ کر کے شہدائے کربلا کے مزار جا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے. اور ساری میں نے کیا کہا میں نے یہ شہدائے احد کے جو غزوہ احد جو ہوا تھا اسی بات ہے. اگر میں نے کوئی الگ کہہ دیا تو غلط ہے. شہدائے احد کی بات کر رہا ہوں. ہر سال اسی روز، جس روز شہدائے احد جو ہے شہید ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اسی روز جایا کرتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جا کر کے حاضر ہوتے تھے، دعا کرتے تھے. اور سنیے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے یہ اپنا فرض سمجھا، اسی انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انوکرن کرتے ہوئے ہر سال جو ہے اسی روز جو ہے جا کر کے وہ بھی حاضری دیتے تھے اپنے سب کے ساتھ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام کیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. مولا علی مشکل کشا نے کہا. حتیٰ کہ عبداللہ بن عزیز تک جو ہے یہ پرمپرا جو ہے مستقل جو ہے جاری ساری رہی. نہ جانے کس کی اب نظر لگ گئی ہے کہ بند ہو گیا. بتائیے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھٹک گئے کہ وہ بھٹک گئے؟ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فقیر نے جو کچھ بھی کہا ہے حقائق و معلومات کی روشنی میں کہا ہے. اب تو ہم یہ بڑے اطمینان سکون کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا کہ سید مرشدی کی بارگاہ ہو اور آقاؤں کی برگاہ ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام اولیاء اعظام بالخصوص جو ہے غریبنا ہند الولتاب کے رسول کی بارگاہ ہو، تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ان کے عرس پاک میں ہم لوگ شریک ہو سکتے ہیں. شرعی طور پر ہر لحاظ سے جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. ہاں جو غلط روایتیں ہیں غیر شرعی جس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، ہمارا آج سب کا یہ فرض اولین ہے کہ اس سے دور رہیں، پیار محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں تاکہ جو ہے وہی پرمپرائیں شرعی اور وہی دین سوچھ پاون نرمل پاردرشی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمیں عطا ہوا اور دھیرے دھیرے جو ہے صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین طبع تابعین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء اعظام سے ہم تک پہنچا، اس کی پیورٹی جو ہے برقرار رہے اور یہ سلسلہ جاری ساری تا قیامت تک، تاکہ ہم اور آپ جو ہے کل حشر میں وہی کالی کملی میں جائیں اور بڑے اطمینان سکون سے ان کی اپنی مغفرت کی دعا کرا سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کے ہم بھٹکے نہیں ہیں. سرکار آپ نے جو ہمیں جو ہے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی، وہ سب ہم تک جو ہے پہنچی اور ہمارے پیر و مرشید کے وسیلے سے ہم تک پہنچی اور ہم نے اس کو نبھایا. سرکار آپ روشن ضمیر ہیں، ہر چیز آپ پر آیا ہے، لہٰذا اس کے خیر و برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم سب مال مال ہوں گے. اگر یہ بات حقیقت ہے تو اب ہم آپ لوگ جو ہے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نور دربار ہے، نور گھر دوار ہے، نور دربار ہے، نور گھر دوار ہے، گلشن چشت خواجہ کا اپہار ہے، نور دربار ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، آقاؤں کا صدقہ ہے کہ رب قدیر نے جو ہے ان تمام بزرگان دین صفحہ دوفیل میں اس نوری محفل کو، روحانی محفل کو بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے پروان چڑھایا اور فیض و برکات اب حضرات نے جو ہے حاصل کیے. اور مجھے امید ہے جس خضوع کے ساتھ اور جس عقیدت محبت اور شفقت نسبت کے ساتھ
ہر شخص نے جو اپنے اپنے انداز میں نذرانے قدر ان بارگاہوں میں پیش کیا ہے. یہ فقیر دعا گو رب قدیر ان عطاؤں سب میں آپ تمام ہی حضرات کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے, آپ کو امن امان عطا فرمائے, دین دنیا عطا فرمائے, دین کی سلامتی عطا فرمائے, اپنے جبینوں میں اللہ رب العزت کا جو عشق پیدا فرمائے, اس کی طلب پیدا بجائے, ہمیں سجد و سجود کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس سے قربت حاصل کر سکیں اور اولیاء کرام کی نصرت ہمیں عطا ہو. ہمارے مال و گزر کی جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ان آقاؤں سب کے دوفر میں جو ہے ہمیں رزق حلال طیباً رزقاً جو عطا ہو, جو ہے حرام رزقوں سے اور حرام برائیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان آقاؤں سب میں محفوظ رکھے. جو ہے ہمارے اہل سلسلے کے بہت سے حضرات جو ہے غیر شرعی طور پہ جو ہے تمام انتظامات کر رہے ہیں اور تمام جو ہے رزق تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان آقاؤں سب انہیں دور رکھے ان عادتوں سے, جو ہے حق حلال کی جو ہے تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے ہمارے اندر دین و دنیا جو شرع کے مطابق اس پہ چلنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جو ہے آقاؤں کی ہمیں نسبت عطا فرمائے. جو ہے ان کے کرم خاص سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا جو ہے دونوں ہنسی کر دے ہے, تاکہ ہم قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے اور ہمیں یہ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اور اعلان, وہ کیا اعلان ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کیا یہ صدقہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کا. لہٰذا وقت ہونے جا رہا ہے فجر کا. آج تمامی حضرات جس محبت اور خلوص کے ساتھ رات گزاری ہے روحانی محفل میں, اسی خضوع کے ساتھ آپ لوگ جائیں, وضو کریں اور اذان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ شیطان ملعون کو بالکل جو ہے ایک دم پڑھنے نہ دیں اور اسے محفوظ رہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجود کریں اور جو کچھ بھی کلمات کہے گئے ہیں آپ اپنے اپنے انداز میں جو اس بارگاہ الہی میں پیش کریں آقاؤں صدقے میں. اور یہ فقیر دعا گو کہ اللہ رب العزت جو ہے اس رات کی خیر و برکت سے اسے قبولیت عطا فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.